السلام علیکم دوستوں، میں ہوں علی جاوید نقوی۔ پاکستان میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے کیا لاک ڈاؤن ضروری ہے؟ خدشہ ہے پاکستان میں 1 کروڑ سے زیادہ لوگ کرونا وائرس سے متاثر ہو سکتے ہیں، جس میں خدا نخواستہ لاکھوں جانیں ضائع بھی ہو سکتی ہیں۔ اس لیے اسے بڑی سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد روز بر روز بڑھ رہی ہے، یہ کم نہیں ہو رہی، مسلسل بڑھ رہی ہے، اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ سب سے زیادہ پریشان کن صورتحال صوبہ سندھ کی ہے، جہاں ایران سے پہنچنے والے 50% متاثرین میں کرونا وائرس پایا گیا ہے۔ دنیا بھر سے پاکستانیوں کی واپسی کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ کرونا وائرس نہ صرف تافتان کے راستے آ رہا ہے، بلکہ دنیا بھر سے جو پاکستانی واپس آ رہے ہیں ان کے ذریعے بھی وائرس پاکستان میں پھیل چکا ہے، اور اس وقت تقریباً 1.5 لاکھ پاکستانی دنیا بھر سے پاکستان آنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ پہلے حکومت نے کہا تھا کہ پاکستانیوں کو متعلقہ ملک سے جہاں سے وہ آ رہے ہیں وہاں سے میڈیکل سرٹیفکیٹ لینا پڑے گا، لیکن مشکل یہ ہے کہ مکمل لاک ڈاؤن کے باعث امریکہ اور یورپ میں کوئی ادارہ پاکستانیوں کو میڈیکل سرٹیفکیٹ دینے کو تیار نہیں، زیادہ تر بند ہے۔ اب اس لیے حکومت نے یہ پابندی ختم کر دی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اسلام آباد میں سینئر صحافیوں سے گفتگو میں ملک میں لاک ڈاؤن نہ کرنے کا اعلان کیا ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اگر ضروری ہوا تو لاک ڈاؤن کر دیں گے۔ سندھ حکومت نے لوگوں سے کہا ہے کہ وہ 3 دن کے لیے خود کو لاک ڈاؤن رکھیں، گھروں سے باہر نہ نکلیں، آئسولیٹ رکھیں اپنے آپ کو، یعنی دوسروں سے زیادہ ملے جلے نہ۔ وزیر اعظم نے جو گفتگو کی اس کا لب لباب یہ ہے کہ ہماری حکومت کے پاس وسائل ہی نہیں ہے کہ کرونا سے نمٹ سکے۔ اگر یہ پھیل گیا تو صرف پاکستانی قوم بلکہ پاکستانی کی سلامتی بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے، خدا نخواستہ۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان میں وبا پھیلی تو 4 سے 5% کو انتہائی نگہداشت کی ضرورت پڑے گی۔ یہ تعداد 1 کروڑ سے زیادہ بنتی ہے۔ جانی نقصان کا بھی خدشہ لاکھوں میں بتایا جا رہا ہے۔ اب اگر اتنے لوگ کرونا کا شکار ہوں گے تو انہیں کہاں رکھا جائے گا؟ ان کا علاج کہاں اور کیسے ہوگا؟ حکومت کے پاس صلاحیت ہی نہیں اور نہ ہی وسائل ہیں، اور یہ صرف پاکستان میں نہیں، یورپ میں بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ وزیر اعظم نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ اٹلی جیسا ملک کورونا کے سامنے بے بس ہو گیا ہے۔ پاکستان کا جی ڈی پی تو اٹلی کے مقابلے بہت کم ہے۔ اب ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے، احتیاط کریں اور دعا کریں خدا ہمیں اس وائرس سے محفوظ رکھے۔ ایک خیال یہ ہے کہ جوں گرمی بڑھے گی یہ وائرس خود بخود ختم ہو جائے گا، اس لیے زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک طرف دنیا پر کرونا کا خوف طاری ہے تو دوسری طرف کرونا وائرس کو لے کر امریکہ اور چین میں بیانات اور الزامات کی جنگ جاری ہے۔ چین کہہ چکا ہے کہ یہ وائرس امریکی فوجیوں کی وجہ سے چین میں پھیلا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کرونا وائرس کو چینی وائرس قرار دیا۔ جب چین نے اس پر امریکہ سے احتجاج کیا تو امریکی صدر نے چین کو چڑھانے کے لیے بار بار کرونا وائرس کو چینی وائرس کا ہی نام دیا، کہا یہ چینی وائرس ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کرونا وائرس کی صورتحال کے پیش نظر پاکستان کو لاک ڈاؤن کرنے کی باتوں کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر یہ اقدام اٹھایا گیا تو اس سے پاکستان میں رہنے والا جو غریب اور مزدور طبقہ ہے وہ کیا کرے گا، اور یہ بات درست ہے۔ سندھ حکومت نے کراچی میں لاک ڈاؤن کر دیا ہے، لیکن وفاق اس اقدام سے تھوڑا سا پیچھے ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ وفاق اور سندھ علیحدہ علیحدہ کوئی اقدامات کر رہے ہیں۔ اگر لاک ڈاؤن کر دیا تو روزانہ کی آمدن والوں کا ظاہر نقصان ہوگا جو دیہڑی دار ہیں۔ ہمارے وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ ہمارے ایسے حالات نہیں کہ شہروں کو لاک ڈاؤن کیا جائے، اس اقدام سے اسپتال بھی متاثر ہو جائیں گے۔ وزیر اعظم کا یہ بھی کہنا تھا کہ کرونا وائرس ہے، جنگ قوم جیتے گی، حکومت نہیں جیت سکتی ہے جنگ کرونا وائرس پھیلا تو مشکل ہو جائے گی۔ احتیاطی تدابیر ہی بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے۔ اکثر معاملات کی طرح ہمارے لوگوں کی اکثریت معاملے کی سنگینی کو سمجھنے سے قاصر دکھائی دیتی ہے،
سوشل میڈیا پر چلنے والی افواہوں کی وجہ سے بڑے سٹورز پر ان کا شہریوں کا غیر ضروری رش جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے، اور یہ خود کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے خطرے کو بڑھا رہا ہے۔ کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے چین اور اٹلی کی مثالیں موجود ہیں۔ کورونا وائرس چین میں پیدا ہوا، لیکن 1 ماہ کے اندر چین میں صورتحال جو ہے ادھر قابو پا چکا ہے، اور کورونا کا مرکز جو ہے اس وقت یورپ منتقل ہو چکا ہے، جہاں آپ جانتے ہیں کہ اٹلی سب سے زیادہ متاثر ہے۔ ایران کے حالات بھی بہت تشویشناک ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ ایران پر عائد پابندیاں جو ہے فوری طور پر اٹھائی جائیں۔ کورونا کے خلاف ہمیں ایک لمبی لڑائی کے لیے خود کو تیار کرنا چاہیے، جو 1-2 ہفتے سے لے کر کئی ماہ تک ہو سکتی ہے۔ اس مشکل وقت میں ایک قوم بن کر مقابلہ کرنا ہے، ایک دوسرے پہ الزام تراشی نہیں کرنی۔ دوستوں، آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ علی جاوید نقوی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔